بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، کیسے آپ؟ آئی ہوپ یو ویری ویل۔ کیا آپ جانتے ہیں دو طرح کے لوگ جلدی مر جاتے ہیں اور وہ لوگ کون سے ہیں؟ دوستو، حضرت علی وہ شخصیت ہیں جن سے اپنے اور غیر تمام لوگ امپریس ہوئے بنا نہیں رہ سکتے، اور جس کسی نے ان کے اوپر ان کی بات چیت پر، ان کے کردار پر غور فرمائی، بھلائی کی طرف گیا۔ یہاں تک کہ مسلم قوم نے بھی جب حضرت علی کی خوبیوں کو جانا وہ بھی حیران رہ گئی، کیونکہ جس کسی نے بھی دیکھا بے مثال بے جوڑ پایا۔ اور آج ہم جانیں گے کس اعمال کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں کم ہو جاتی ہے۔ چلو کرتے ہیں اسٹارٹ اس ویڈیو کو۔ دوستو، حضرت علی کی مجلس میں بھیڑ لگی ہوئی تھی، جس میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا علی، کہ میرا ایک سوال ہے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ بتاؤ کیا سوال ہے، کہ مجھے بتاؤ کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ دو طرح کے لوگ جلدی مر جاتے ہیں۔ پہلے وہ لوگ جو غصہ کرتے ہیں، کیونکہ غصہ کرنے والے لوگ ہر وقت اریٹیٹ ہوتے رہتے ہیں اور اس کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا اور اس کو سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ غصے کی وجہ سے وہ نیند سے بیدار رہتا ہے، جس سے اس کے سوچنے اور سمجھنے کی چھمتا کم ہو جاتی ہے، اور سکون سے بھی وہ محروم رہتا ہے، سکون چین جیسے اس کا مانو غائب ہو گیا ہو۔ اور دوسرے وہ لوگ جو اپنی نگاہوں کی، اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کر پاتے اور اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر پھیرتے رہتے ہیں اور دنیا کی نعمتوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، اور وہ اپنے پیچھے اپنی موت کو لگا لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ بیماری اور پریشانی میں گھر کر مر جاتا ہے۔ اور دوسرے وہ انسان جو اپنی نگاہوں کو، اپنی آنکھوں کو جھکا کر چلتے ہیں اللہ کی رضا کے آگے، اپنی پریشانیوں میں بھی اللہ کا شکر اور صبر ادا کرتے ہیں، تو وہ لوگ اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے کافی سمے تک زندہ رہتے ہیں۔ اور انہی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے بد اعمالوں کی وجہ سے جلدی مر جاتے ہیں۔ اور کون سے وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال کی وجہ سے دیر تک زندہ رہتے ہیں؟ ایک آدمی نے حضرت علی سے پوچھا، اے امیر المومنین، کہ انسان کے بال سفید کیوں ہو جاتے ہیں جبکہ پیدا ہوتے وقت اس کے بال کالے ہوتے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پر تشریف لائے تو ایک عرصے کے بعد ان کے بال سفید ہونے لگے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اللہ تعالیٰ میرے بال کیوں سفید ہونے لگے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سفید ہونا بڑھاپے کا، تجربے کا، سمجھداری کا اور عمر کا بڑھنے کی نشانی ہے۔ انسان کا بوڑھا ہونا انسان کو نفساتی خواہش سے دور رکھتا ہے۔ بالوں کا سفید ہونا ان باتوں کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ اس انسان کے پاس زندگی کے تجربے ہیں، اور جس سے مشورے کر کے انسان اپنی زندگی کے فیصلوں کو بہتر بنا سکتا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ جوانی کے جوش سے زیادہ بڑھاپے کے مشوروں کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کے اہم فیصلوں میں اپنے بزرگوں کو فیصلوں کو شامل زیادہ سے زیادہ کیا جائے، وائس کا احترام کریں، کیونکہ ان کے پاس جو زندگی کے تجربے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہیں، وہ ہمارے راستوں کی روشنی ہے، اور ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور ہر فیصلے میں اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا، اے علی، کمینے آدمی کی پہچان کیا ہے اور اس کی پہچان کیسے کریں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کم جرف اور کمینے آدمی کی نشانی یہ ہے کہ اگر وہ کبھی کسی کی مدد کر دیتا ہے تو وہ اس کو قرض سمجھ کر سامنے والے کو ہمیشہ نیچا دکھانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، ہمیشہ واپس لینے کی فراق میں لگا رہتا ہے۔ جبکہ اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کا کام کرتے ہو تو اس کو اللہ پر چھوڑ دیا کرو، اللہ تعالیٰ خود اس کا بدلہ لے گا، کیونکہ اللہ ہی تو ہے جو بہتر بدلہ لینے والا اور دینے والا ہے۔ ویسے ہی ایک بار حضرت علی کسی راستے سے جا رہے تھے تو ایک آدمی کو آپ نے اداس بیٹھا پایا، تو آپ اس شخص کے پاس گئے اور اس سے پوچھنے لگے، اے اللہ کے بندے، کیوں اداس بیٹھے ہو؟ کہ اے علی، میری بچپن سے ہی یہ خواہش ہے کہ کاش میرے پاس 1000 اونٹ ہوتے، لیکن میرے پاس صرف 4 اونٹ ہیں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ اے شخص، ایک بات بتاؤ، اگر کوئی چیز تمہارے پاس نہ ہو تو کیا وہ چیز تم دے سکتے ہو؟ تو وہ شخص بولا، بھلا میں کیسے اس چیز کو دے سکتا ہوں جو میرے پاس نہیں ہے؟ تو یہ بتاؤ، جو تم 1000 اونٹوں کی بات کر رہے ہو، کیا وہ اپنے اندر خوشی رکھتے ہیں؟ جب بھلا وہ اپنے اندر خوشی نہیں رکھ سکتے تو بھلا وہ تمہیں کیسے خوشی دے سکتے ہیں، کیسے تمہیں خوش کر سکتے ہیں جب ان کے پاس خود وہ خوشی نہیں ہے، جبکہ تم نے یہ خوشی خود اپنی خواہش میں رکھی ہے۔ یاد رکھو، جب تمہاری یہ خوشی پوری ہو جائے گی تو تم کسی اور خوشی کے پیچھے بھاگو گے۔ اور ان لوگوں کو دیکھو جن کے پاس 1000 اونٹ ہیں، تو کیا وہ لوگ خوش ہیں؟ اور انسان اپنی خوشی کے پیچھے تب تک بھاگتا رہتا ہے جب تک وہ اس کی خواہش پوری نہ ہو جائے، اس کو خوشی نہ مل جائے۔ مانو تمہاری ایک آنکھ خراب ہو جائے تو تم یہ خواہش کرو گے تمہاری ایک آنکھ ٹھیک ہو جائے،
اور مانو اگر تمہارے دونوں کان خراب ہو جائیں تو تم یہ خواہش کرو گے کہ میرے دونوں کان ٹھیک ہو جائیں۔ تمہاری خوشی تمہاری خواہش میں نہیں ہے بلکہ تمہارے وجود میں ہے، جو وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ساری زندگی اپنی خواہش کے پیچھے بھاگتا رہے، بلکہ انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے وہ خود کے مقصد کو سمجھے اور وہ اسی کو تلاش کرے، کیونکہ انسان کی خوشی اس کے وجود میں ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں حضرت علی کے پاس علم کا بہت بڑا خزانہ تھا، جس سے ہمیں بہت بڑی سیکھ ملتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی کے پاس جو علم ہے وہ انہوں نے نبی کریم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سیکھا ہے، اور نبی کریم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت علی سے بے حد محبت تھی، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کرایا تھا۔ ایک بار حضرت علی کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یا علی، غصہ اور چڑچڑاپن مجھ پر ہر وقت حاوی رہتا ہے، اور میں ایسا کیا کروں جو غصے سے اور چڑچڑے پن سے دور ہو جاؤں۔ حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، جب تم نے اپنی جائز خواہشات کو پورا نہیں کیا، یا علی کیسے میں اپنی خواہش کو پورا کروں، اور جو میں چاہتا ہوں وہ مجھے ملتا نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، یاد رکھنا، جب انسان اپنی کسی خواہش کو پورا کرتا ہے، انسان کا دماغ اللہ کے حکم سے انسان کو ایک تحفہ دیتا ہے، وہ ایک انعام پاتا ہے۔ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے راحت اور سکون۔ یاد رکھنا، جب انسان کو کسی بڑی خواہش کو پورا کر کے سکون اور خوشی ملتی ہے، اتنی ہی خوشی اور اتنا ہی سکون انسان کو اپنی چھوٹی چھوٹی خواہش کو پورا کر کے بھی ملتی ہے، اور بس انسان اسی فراق میں رہتا ہے، اسی بہم میں رہتا ہے کہ بس میری بڑی خواہش پوری ہو جائے، پھر میں بہت خوش ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد انسان پھر کسی اور خواہش کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ سلسلہ لگاتار ایسے ہی چلتا رہے گا، اور یہ کبھی پورا نہیں ہوتا۔ پھر انسان کا رویہ اس وقت اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے جب انسان اپنی چھوٹی چھوٹی خواہش کو چھوڑ کر بڑی بڑی خواہش کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، جنہیں وہ کبھی پورا ہی نہیں کر سکتا۔ خواہش تم سے پوری نہ ہو سکے اسے اللہ رب العزت پر چھوڑ دیا کرو، اور جسے تم پورا کر سکتے ہو اسے ضرور پورا کرو، اور اس کے بعد تم چھوٹی چھوٹی خواہش میں خوش رہنا شروع کر دو گے، اللہ تعالیٰ آپ کی بڑی بڑی خواہش کو بھی پورا کر دیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندے بنو، اور اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والے انسان کو بے حد پسند کرتے ہیں، اسے ہر اس چیز سے نواز دیتے ہیں جسے وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں، انہیں نوازتے ہیں جو ان کے دینے سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ویسا ہی بنا دے جیسے اللہ تعالیٰ